بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں بلکہ دو چیزوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. ایک کا نام ہے کتاب اللہ اور دوسرے کا نام ہے رسول اللہ. یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے جاری فرمائی ہے. اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں ان کے لیے ان کی مادی ضرورتیں پوری کی، وہیں پر ان کے روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام فرمایا. مادی ضرورتیں جیسے سورج کی روشنی ہمارے لیے ضروری ہے، چاند کی روشنی ہمارے لیے ضروری ہے، زمین ہمارے لیے ضروری ہے، کھانا اور پانی ہمارے لیے ضروری ہے، بیوی اور بچے ہمارے لیے ضروری ہیں. یہ ساری کے سارے جن جن چیزوں کی بندوں کو ضرورت پیش آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مادی چیزوں کی شکل میں سب کا انتظام کر دیا. اور روحانی اعتبار سے پیغمبروں کو بھیج دیا کہ وہ آ کر سیدھا راستہ بتلاتے ہیں، اللہ کی مرضی بتاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ تمہیں کیسی زندگی گزارنا ہے، تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہارا خالق و مالک تم سے کیا چاہتا ہے. ساری چیزیں بتلا دی گئی. اللہ نے ہدایت کے سارے انتظامات کر دیے، پیغمبروں نے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر دی. ہم بندوں کو بھی چاہیے اور بالخصوص ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے بنیں. ہم بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے والے بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار بندے ہو سکیں. ورنہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی داتا اگر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم ہوگا. جس خالق و مالک نے یہ ڈھیر ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تو کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، شریعت و سنت بھی ہے. وہ ایک سارا دین ہے. سارے دین پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک معنی کر شکر ہی ادا کرنا ہے. اور کون اس ذمہ داری کو کس حد تک انجام دیتا ہے اور کون اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں لاپرواہی برتتا ہے، ہر آدمی کو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کو ادا کرے، اپنی ڈیوٹی انجام دے، اپنا فرض ادا کرے. لیکن وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا، ڈیوٹی انجام نہیں دیتا، اپنے ذمہ داری کا احساس اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں دور تک جاتی ہے،
لیکن جو اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، جسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے، تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ کس قدر سخت وعید آقا دو جہاں علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بنیں۔ جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ پیغمبروں نے ہمیں بتلایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں رکھی ہیں، ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کبھی نہ ہماری آنکھوں نے اسے دیکھا ہے، نہ ہمارے کانوں نے سنا ہے، نہ کبھی ان نعمتوں کا تصور ہمارے دل پر گزرا ہے۔ اس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جنت میں اللہ پاک نے نعمتیں ہمارے لیے اور اپنے شکر گزار بندوں کے لیے رکھی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ دنیا کی ہر چیز، کسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن وہ نقصان دہ چیز اور وہ تکلیف دہ چیز سے بھی انسان کو فائدہ ہے۔ جیسے کہ دنیا میں سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں ہم، کس قدر زہریلے ہوتے ہیں۔ بچھو اگر ڈنک مار دے تو کیسا آدمی تڑپتا ہے درد اور تکلیف سے، اور سانپ اگر ڈس لے کسی کو ڈنک مار دے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ علاج فوراً ہو جائے تو ہو جائے۔ لیکن اللہ والے بتلاتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز میں انسانوں کا نفع ہے، انسانوں کا فائدہ ہے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور اس کی وجہ سانپ اور بچھو کو پیدا کرنے کی اور موذی اور زہریلے جانوروں کو پیدا کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہواؤں میں، فضاؤں میں زہر ہوتا ہے، زہریلی گیس کو، زہریلی چیزوں کو اپنے اندر وہ جانور جو ہے جذب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود زہریلے ہو جاتے ہیں وہ، اور انسان چین کی آب و ہوا میں زندگی گزارتا ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر یہ سانپ اور بچھو اور موذی جانور اگر دنیا میں نہ ہوتے اور اللہ ان کو اگر پیدا نہ کرتا تو ہمارا سانس لینا مشکل ہوتا، بڑی مشکل زندگی ہوتی ہماری۔ اس لیے قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، اے لوگوں، دنیا کی ساری چیزیں اور پوری دنیا یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور تم کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تمہارے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کو اپنے دل و دماغ میں رکھو کہ مجھے اپنے زندگی کا حساب و کتاب قیامت کے دن، آخرت کے دن دینا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا اور کیا اللہ تعالیٰ کو منہ بتاؤں گا، یہ ذمہ داری کا احساس ہو دوستوں اور بزرگوں۔ آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہمارے دلوں سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنے ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں، اپنی ڈیوٹی کما حق ہو ہم ادا کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کو تیار ہی نہیں، چاہتے ضرور یہ ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرے، دوسرا کوئی ہمارے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرے، ہر کوئی ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، لیکن ہم کسی کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار نہیں، ہم کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کتنے بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو
تو شیطان بھی اس راستے سے گزرنے کو ڈرتا ہے، شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا، اتنا اونچا مقام۔ جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اہلیہ مدینہ سو جاتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواری پر سوار ہو کر، اونٹ پر سوار ہو کر پورے مدینہ منورہ کا گشت کیا کرتے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی میں رات نہ گزارے، کوئی بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے، کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا جا سکے، کوئی مسافر ہو تو اس کے لیے قیام و طعام کا انتظام کیا جا سکے، چوروں اور ڈاکوؤں سے اہل مدینہ کی حفاظت ہو سکے، پوری رات بھر گشت لگایا کرتے۔ گشت کے دوران ایک جگہ دیکھا آپ نے کہ کچھ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بل بلا کر بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اگر اجازت ہو تو میں آنا چاہتا ہوں۔ تو ایک خاتون تھی جو ایک چولہے کے اوپر خالی ہانڈی میں پانی رکھ کر، خالی بھگونے میں پانی رکھ کر نیچے سے آگ لگا رکھی تھی، اور بچے بل بلا کر رو رہے ہیں، بھوک کے مارے، پیاس کے مارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے قریب گئے جو بیوہ خاتون، ان کے شوہر کسی جہاد میں شہید ہو گئے تھے، گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی، بچوں کو بہلا رہی کہ بیٹے تم سو جاؤ، بھی کھانا پک رہا ہے۔ حالانکہ کھانا نہیں پک رہا تھا، بلکہ خالی چولہے کے اوپر ایک بگونا ہانڈی رکھ دی گئی تھی جس میں صرف پانی تھا، کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر۔ بچے ماں کے کہنے کے اوپر بہل جائیں اور خاموش ہو جائیں اور سو جائیں، رات گزر جائے، رات کٹ جائے، اس طور پر بچوں کو بہلا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بادشاہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، قریب گئے اور وجہ پوچھی کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں اور گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ پوچھا کہ یہ چولہے پر کیا کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے بتلایا کہ خالی ہانڈی رکھی ہوئی ہے، خالی پانی ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے یہ رکھ دی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں پک رہا ہے تاکہ رات کٹ جائے، کسی طریقے سے میرے بچے بہل کر سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادم، آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس گشت میں ساتھ میں تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھ گئے زمین پر، اور زمین پر بیٹھ کر زار و قصار ان بچوں کے ساتھ رونے لگے کہ میری خلافت کا زمانہ، میرا شہر مدینہ منورہ، اور یہاں ایک بیوہ خاتون جس کے بچے بھی ہیں اور ان کے گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، میں کل قیامت کے خدا کو کیا میں بتاؤں گا، اور خدا کی پکڑ سے میری کیسی حفاظت ہو سکے گی؟ زار و قطار زمین پر بیٹھ کر رونے لگتے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر غلام کو لے کر بھی ساتھ میں آئے، اور صدقات کے مال کا جو بیت المال تھا، بیت المال میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں کھانے پینے کی چیزیں بھری، اور بھرنے کے بعد غلام اسلم سے کہا کہ اس تھیلے کو اٹھاؤ اور میری پیٹھ کے اوپر رکھو۔ غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین بندہ حاضر ہے، میں خادم ہوں آپ کا، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے کاندھے پر سر کو اٹھا کر وہاں پہنچا دوں گا۔ میں اسلم قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا، تجھ سے نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کیا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھانے کو تو تیار ہے؟ وہ غلام اصرار کرے گا، امیر المؤمنین میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور تھیلا میں اٹھا لوں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں، تھیلے کو اٹھاؤ، میرے پیٹ کے اوپر رکھو۔ بہت اصرار کرتا رہا خادم اور نوکر، لیکن حضرت عمر نہیں مانے،
یہاں تک کہ اس خادم کو تھیلا اٹھا کر بادشاہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر کے پیٹھ پر رکھنا پڑا. وہ جل تھیلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اس بیوہ کے گھر گئے, تھیلا رکھا اور کھانے پینے کی چیزیں اس میں سے نکالی اور اپنے ہاتھوں سے چولہا سلگایا. حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ چولہے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود پھونک مار رہے ہیں, آگ کو دہکا رہے ہیں, چونکہ بڑی گھنی داڑھی تھی ان کی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ چولہے میں کا دھواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سارے داڑھی میں گھس چکا ہے. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھانا بنایا, اس بیوہ خاتون کو اور ان ننھے بچوں کو کھانا کھلایا اور اپنے گھر واپس آ گئے. یہ ہے ذمہ داری کا احساس, یہ ہے فرض شناسی, یہ ہے اپنی ڈیوٹی انجام دینا, یہ ہے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا. امیر المؤمنین کتنی بڑی شخصیت ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں, مسلمانوں کا خلیفہ میں ہوں, اور یہاں ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی رات کاٹے گی. عمر تو خدا کو کیا جواب دے گا قیامت کی. اللہ اکبر. آج محترم بزرگوں دوستوں, کسی نہ کسی درجے میں ہمیں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میرے خالق و مالک نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کر کیا رہا ہوں. جو ہمیں کرنا چاہیے آج ہم نہیں کر رہے ہیں, اور جو نہیں کرنا چاہیے ہمیں وہ ہم ضرور کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے قیامت کی بڑی شرمندگی ہونے والی ہے, بڑی ندامت ہونے والی ہے, اور وہاں کی ندامت کے مارے لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹے کھائیں گے. نہ جانے ہماری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے, ہمیں سے کسی کو خبر نہیں ہے. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہے اور ماں بعد الموت کی تیاری میں زندگی گزارے. آج اگر ہم کسی کے ماں باپ ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں, اور اگر ہم کسی کی اولاد ہیں تو کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہیں. اور اگر ماں باپ ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ میں کیا معاملہ کریں, کیا سلوک کریں, کیسی تعلیم دیں, کیسی پرورش کریں, کیسی تربیت کریں. اور اگر ہم مالک ہیں, سیٹ ہیں, تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں کیسے رہیں, کیا کریں. اور اگر ہم نوکر ہیں, ملازم ہیں, مزدور ہیں, تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں, ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور اگر ہم معلم ہیں, استاد ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں, ہمیں بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس ہونا چاہیے. محترم بزرگوں دوستوں, جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں سے بھی پوچھیں گے, سوال کریں گے, اور پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے اپنا فرض منصبی کہاں تک ادا کیا, میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا, میری شریعت کہاں تک تم نے میرے بندوں تک پہنچائی, میرا کلام تم نے بندوں تک پہنچایا نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں سے بھی سوال ہو, اور جن جن قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا تو ان ساری قوموں سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے پیغمبروں کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا. تو اس وقت ہمارے پیروں کے نیچے تو زمین نکل جائے گی کہ اتنی داغدار ہماری زندگی ہے.
اتنی بے دینی کی ہماری زندگی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اگر ہم ماں باپ ہیں اور ہم نوجوان ہیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری یہ، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نیک خاتون سے نکاح کریں. صرف خوبصورت مطلوب نہیں ہے بلکہ خوب سیرت خاتون سے نکاح کریں، اس لیے کہ اس خاتون کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد تمہاری اولاد کہلائے. اور چونکہ ماں کی گود کو بچے کے لیے پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، جیسی ماں ہوگی ویسے بچے پروان چڑھیں گے. اور اگر ماں برابر نہیں ہے تو بچے برابر نہیں ہوں گے. اور اگر ماں برابر ہے، صحیح ہے، اچھی ہے، خوبصورت اس کی اگر ہے تو بچے بھی خوبصورت پیدا ہوں گے ماشاءاللہ. ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کے کردار اچھے ہوں گے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے، سب سے پہلے ذمہ داری یہ، سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ نیک خاتون سے، باحیا، با اخلاق، با کردار، صوم و صلاۃ کی پابند ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے. دوستوں، خوبصورتی پر نہ جائیں، کسی کے دولت پر نہ جائیں. نہ یہ چیزیں خوبصورتی اور دولت نہ دنیا میں کسی کے کام آئی ہے نہ کسی کے کام آ سکتی ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خود کہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہے نظریں اور اس سے خوش ہوتا ہے دل. جس کا چہرہ مکھڑا اچھا ہوگا نظریں ہی تو خوش ہونے والی ہیں. جس کی سیرت اچھی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں، جو پاک دامن ہو، جہاں نظریں خوش ہوں گی سارے گھر کے لوگوں کے دل بھی خوش رہے. لیکن صرف اگر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے نظروں کو لذت دینے کا ذریعہ بنے گی، خود گناہگار ہوگی، دوسروں کو گناہگار ہوگی. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ خوبصورت بچیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن سیرت کے ساتھ میں خوبصورتی ہو. نور علی نور، سونے پر سہاگا جسے کہا جاتا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا حق یہ کہ اچھی خاتون سے نکاح کیا جائے. جب ماں باپ ہم ہیں، جب اولاد ہو چکی ہے تو پھر اولاد ہونے کے بعد اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا پہلا فرض بنتا ہے. اسے کہا جاتا ہے نان و نفقہ. نان و نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ رہنے کے لیے مکان دیا جائے، پہننے کے لیے کپڑا دیا جائے اور کھانے کے لیے کھانا دیا جائے. اسی وجہ سے آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور اگر تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے، آسمان والے کو تم پر بالکل رحم نہیں آئے. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہی کیسے پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا. تو یہ اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقے کا انتظام کریں، رہنے کے لیے مکان دیں، پہننے کے لیے کپڑا دیں اور کھانے کے لیے کھانا دیں. آج ہم بچوں کی پرورش تو کرتے ہیں لیکن بچوں کی تربیت نہیں کرتے. تربیت اور پرورش میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ساری ضروریات پوری کرنا، کھانا دینا، کپڑا دینا، اس کے رہنے کے لیے مکان دینا، بیمار ہو تو دوا دارو کا انتظام کرنا، ان کے سارے اخراجات برداشت کرنا، سکھ دکھ میں شریک رہنا، یہ ہے پرورش. اور دوسرے ہے تعلیم دینا اور تیسرے ہے تربیت کرنا. آج ہم تربیت نہیں کرتے. تربیت کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اخلاق کی تعلیم دینا،
بچوں کو عقائد کی تعلیم دینا، بچوں کی کردار سنوارنا کہ معاشرے میں کس کے ساتھ کیسے رہا جائے، کس سے کیسی بات کی جائے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے، اس ساری چیزوں کو بتلانا اور عملی مشق انہیں کروانا، اسے کہا جاتا ہے تربیت۔ آج ہم تربیت نہیں کرتے، آج بچوں کی پرورش کرتے۔ بڑے ہیں تو بڑوں سے کیسے گفتگو کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھانا چھوڑ دیا، سلیقہ مند انہیں بنانا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کا روزانہ اپنے اولاد کو ایک ادب کی بات سکھلانا 3.5 سیر غلہ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ روزانہ ایک ادب کی بات بتلانا، روزانہ ایک بات بتلائیے، 2 باتیں بتلائیے، دوسرے دن پوچھیے اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کو باادب بنایا جا سکتا ہے۔ باادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آج بچے آئے دن بے ادب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بد نصیبی ان کا مقدر ہوتا چلا جا رہا۔ تو یہ آج ہم ماں باپ اگر ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بڑے میاں حضرت عمر کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتے ہیں، امیر المؤمنین میرا نوجوان بیٹا ہے اور میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا، میری عزت خاطر تواضع نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ بیٹھو، بٹھا دیا، اور ایک آدمی کو بھیج کر ان بڑے میاں کے نوجوان بیٹے کو بلوایا۔ وہ بیٹا حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نوجوان بیٹے سے کہا کہ پہچانتے ہو بڑے میاں کو؟ تو نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں یہ۔ کہا کہ تمہارے باپ آج تمہاری شکایت لے کر یہاں آئے ہیں کہ تم ان کا کوئی حق ادا نہیں کرتے ہو۔ تو اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین کیا باپ پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ کیوں نہیں، باپ پر بھی اولاد کے حق ہیں۔ پوچھا نوجوان بیٹے کیا حق ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثلاثۃ ما حق الولد علی ابیہ۔ نوجوان نے پوچھا تھا کہ باپ پر اولاد کا کیا حق ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ثلاثۃ، 3 حق ہیں۔ نوجوان بیٹے نے کہا کہ کیا حق ہے، 3 مجھے بتلائیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اولاد کے 3 حق یہ ہیں، ان ينتقى امہ، اولاد کے لیے جو ماں لائی جائے تو چن کر لا، جیسے میں نے شروع میں بتلایا، با اخلاق، با کردار، صوم و صلاۃ کے پابند، دیندار، خوب سیرت، وہ لا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ دوسرا حق امیر المؤمنین؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب اولاد ہو جائے تو نام بچوں کا اچھا رکھا جائے، وہ یحسن اسمہ۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ امیر المؤمنین تیسرا حق کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتلایا کہ تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ یعلمہ القرآن، بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین یہ 3 حق ہیں، میرے باپ نے تو میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، ایک مجوسی کی باندی سے نکاح کر لیا، اور میرا نام جوہل رکھا ہے۔ آپ جانیے کہ جوہل کسے کہا جاتا ہے؟ گوبر میں کا کیڑا۔ امیر المؤمنین میرے باپ نے میرا یہ نام رکھا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ میرے باپ نے میرا قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف بھی مجھے نہیں سکھلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیرت میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے باپ کو ڈانٹنے لگے کہ بڑے میاں تم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی حق تلفی کی ہے، اور آج تمہارا بیٹا تمہارے حق تلفی کرتا تو شکایت کرنے یہاں آ گئے ہو۔ دونوں کو نصیحت کر کے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم صاحب اولاد ہیں. آج ہم تعلیم و تربیت کی شکل میں ہم اپنے بچوں کا حق ادا کریں، انشاءاللہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرے گی اور ہمارے لیے ہمارا قوت بازو بنے گی. لیکن آج اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، صحیح تربیت ان کی نہیں کی، دین اگر ہم نے انہیں نہیں سکھایا، تو پھر ہمارے بڑھاپے میں نہ وہ ہمارے قوت بازو بنیں گے، نہ ہماری خدمت ادا کریں گے، بلکہ بڑھاپے میں پھر روتے ہی بڑھاپا کاٹنا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرض منصبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی کر شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.